بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. NA 249 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا 5ویں نمبر پہ آنا یقینی طور پہ ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری طرف PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی NA 249 کے نتائج کو لے کے اختلاف پایا جا رہا ہے. PMLN یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن دھاندلی سے جیتا ہے، اور آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑا واضح کیا کہ PMLN کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اپوزیشن سے لڑے گی یا حکومت سے. بہرحال آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کس طرف جائے گی، دونوں بڑی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں میں اختلافات برقرار رہیں گے یا اس میں کوئی بہتری کے امکانات ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو دیکھنا ہے. دوسرا جو آج کی بڑی خبر ہے، وزیراعظم عمران خان کا دورہ گلگت بلتستان اور 370 ارب روپے کا پیکیج آج انہوں نے اناؤنس کیا، جو کہ ایک بہت بڑا پیکیج ہے، ترقیاتی پیکیج ہے، اور اس کے یقینی طور پہ دور رس نتائج مرتب ہوں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیکیج کتنے جلد امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد کب سے شروع ہوتا ہے، اور یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگیوں پہ کس طرح بہتر کے اثرات مرتب کرے گا. تیسرا جو بڑا سوال ان دنوں جو زیر بحث ہے، سابق DG FI بشیر میمن کے جو وزیراعظم عمران خان اور ان کے وزراء پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے انہیں کہا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس تیار کریں، اور اسی طرح دیگر سیاسی شخصیات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف بھی اسی طرح کے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے. اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بشیر میمن کے انکشافات کے بعد یہ بڑا واضح ہو گیا کہ حکومت کس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو تنقید کے خلاف کس طرح کیسز کر رہی ہے اور کیسے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. ایک شارٹ سے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. NA 249 کے نتائج کے بعد جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا اور PMLN سیکنڈ نمبر پہ ہے، حکومتی جماعت 5ویں نمبر پہ ہے. لیکن اس دفعہ جو ایک صورتحال اس وجہ سے تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے کیونکہ سیٹ PTI جیتی ہوئی تھی، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی نے PTI کے امیدوار کو 5ویں نمبر پہ دھکیلا اور PMLN کا امیدوار سیکنڈ ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کا الیکشن چوری کیا گیا، کچھ 100 ووٹوں کا فرق ہے اور وہ باضابطہ طور پہ چوری کیا گیا، جس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ PMLN حکومت سے لڑنے کے بجائے اپوزیشن سے ہی لڑ رہی ہے، جو کہ اپوزیشن اتحاد کے لیے یا اوورال اپوزیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو NA 249 والا آپ لوگ جیتے ہیں الیکشن، اس کے بعد PTI کی طرف سے تو جو ریئیکشن تھا وہ تو فطری تھا، وہ اپنی جگہ ایک بات کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 5ویں نمبر پہ ہیں، ان کی بات بنتی نہیں ہے. لیکن جو سیکنڈ آپ کے ہیں وہ PMLN ہے، اور وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے NA 249 میں دھاندلی کر رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق مسلم لیگ کا یہ کلیم ہے، الیکشن کراچی کے اندر ہوا. کراچی کے کچھ علاقوں میں پیپلز پارٹی کا اپنا پہلے سے ووٹ بینک موجود ہے سر. ہماری وہاں گورنمنٹ ہے، لوگوں نے بہتر طریقے سے الیکشن کو مینیج کیا. لیکن اس پورے الیکشن کمپین میں سر کسی جماعت کی طرف سے یہ شکایت نہیں ہے کہ سندھ کی صوبائی حکومت نے وہاں کو ڈیولپمنٹ کے کام کرائے ہیں، وہاں کچھ الیکشن سکیم کے اندر کو مداخلت کی ہے. کوئی کمپلینٹ نہیں. ٹھیک. اسی طرح الیکشن ڈے کے اوپر کوئی کمپلینٹ نہیں ہے کہ وہاں کوئی وائلنس ہوا ہے، وہاں کوئی گنڈا گردی ہوئی ہے، وہاں کوئی الیکشن چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. اور تیسرا، جب الیکشن ہو گیا اور گنتی ہوئی تو گنتی کے عمل میں جو الیکشن کے رزلٹ آتے رہے میڈیا کے ذریعے، جی، ان الیکشن کے رزلٹ میں مسلم لیگ کے امیدوار چند 100 ووٹ سے آگے تھے پہلے کچھ پولنگ اسٹیشنوں پہ. اس کے بعد پھر جب یہ ہوا کہ کچھ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے گین کیا تو وہ ان کی تھوڑی بہت لیڈ آ گئی، تو اس سے ایک احتجاج شروع ہوا، ایک باقاعدہ منظم بات شروع ہوئی کہ جی ہم تو جیت رہے تھے، یہ کیا ہوا کہ ایک خاص ٹائم کے بعد جو الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہوئے تو وہ سارے ہی پیپلز پارٹی جیت گئی. ٹھیک. تو پھر اس کا سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ کیا ہوا جی کہ جو پہلے سارے آئے تھے وہ مسلم لیگ جیت گئی. ٹھیک. یہ بھی تو طرح ہے نا. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی سوال یہ ہے کہ ہم کو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، الیکشنوں میں سارا حلقہ کسی امیدوار کے لیے مکمل آسان اور بہتر نہیں ہوتا. ٹھیک. انلیس کوئی ایکسیپشنل صورتحال ہو. یہاں تو کیونکہ ووٹنگ بھی بڑی تھوڑی تھی اور ساری جماعتیں مور اور لیس بڑے نزدیک الیکشن لڑ رہی تھی، کوئی بہت دور کا فاصلہ نہیں تھا. ٹھیک. لیکن ہر امیدوار کی کوئی
अपनी कंस्टिट्यूंसी में एक खास पॉकेट होती है जहां वो मजबूत होता है, और दूसरी पॉकेट में वो नॉर्मल होता है, किसी जगह पे वो कमजोर होता है। दूसरा उम्मीदवार किसी दूसरे इलाके में जहां ए उम्मीदवार पावरफुल है वहाँ वो कमजोर है, और जहां ए कमजोर है वहाँ वो पावरफुल है। तो उन इलाकों के जब रिजल्ट आए, रिजल्ट कंपाइल हुआ, तो एक चीज के ऊपर ये हुआ, और जिससे 100 वोटों का फर्क है, और ये फर्क साथ साथ होता गया, जो जो रिजल्ट अनाउंस होते गए। अब ये एक लम्हा था, और हम भी इस बात पे चंबे का शिकार थे कि कराची जैसे शहर में इलेक्शन का रिजल्ट जल्द कंपाइल हो जाना चाहिए। वहां क्यों हुआ कि जी रात 4 बज गए, 3 बज गए, और 3 बजे तक ये रिजल्ट कंपाइल हुआ जाके जी। तो उस पे प्रिजाइडिंग अफसर से भी और रिटर्निंग अफसर ने रात को कोई 11, 11:30 या 12 बजे इसके दरमियान की बात है, उन्होंने बाकायदा प्रेस पे ये कहा कि मेरे पास तमाम स्टाफ आ गया है, मैंने तमाम रिजल्ट ले लिया है, अब इस रिजल्ट को जो फॉर्म 45 की सूरत से है, और मैंने बैच लेने हैं, सारा कुछ कलेक्ट करके मैंने जो रिकंसाइल्ड जो जारी करना है फॉर्म, वो है फॉर्म 47। ठीक। और उसमें क्योंकि काफी सारे उम्मीदवार थे, इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई 20 से 25 से ज्यादा उम्मीदवार थे, बड़ा सारा इसका बैलेट पेपर था, तो सारे उम्मीदवारों के नाम लिख के आपने उनको एक एक उम्मीदवार का एंट्री करनी है कंप्यूटर में, और वो एंट्रियां करने के बाद आपने उसको रिकंसाइल करना है। तो उन्होंने कहा जब बाहर स्पेकुलेशन हो रही होती है, मीडिया के अंदर रिपोर्टें आ रही हैं, मैंने अंदर बैठा हुआ पोलिंग एजेंट हूँ, मैंने अपने तौर पे किसी को बाहर फोन कर दिया, आपने बैठे किसी को फोन कर दिया, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर जो अपना रिजल्ट देते हैं, आरओ यानी रिटर्निंग अफसर, तो हतमी तौर पे वेरीफाइड रिजल्ट देता है ना, उससे सारा कुछ रिकंसाइल करके, कंपाइल करके, फॉर्म 47 साइन करके जब उन्होंने अनाउंस कर दिया तो रिजल्ट आ गया। अब उसको ये कहा गया जी कि रिजल्ट जो है ये डिले किया गया, इसको इंक्वायर करना चाहिए कि क्यों डिले हुआ। अगर वाकई डिले हुआ है और उसमें कोई एक्सेप्शनल चेंज आई है, बिल्कुल चेक कराना चाहिए। मुस्लिम लीग का ये हक है कि वो उसको चेक करे, वो उसको शिकायत करे, वो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करे, उनका हक है। लेकिन ये कि आप सीधा सीधा सिंध हुकूमत पे इल्जाम लगाना शुरू कर दे, शिकस्त आपको हो गई, और शिकस्त भी कोई ऐसी बुरी शिकस्त नहीं है, मुस्लिम लीग का उम्मीदवार को 500-600 वोटों से हारा है जी। ये तो नहीं था कि ये मुस्लिम लीग का कोई घर की सीट थी कि ये जीतनी थी, ये क्यों गुमान। तो ये जो मुस्लिम लीग का रवैया है कि हमने जीतना ही जीतना था, और क्योंकि हम आगाज में जीत रहे थे इसलिए अंजाम तक हमें जीतना था, ये रवैया जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और उनको चाहिए कि वो जरा ठंडे दिल से, तहम्मुल से इस मामले को देखें। हाँ, अगर उनके पास सॉलिड कोई रीजन है, उनके पास कोई ऐसा सबूत है कि उनके लोग बैठे थे ना, फॉर्म 45 लेके आए जी, उनके फॉर्म 45 में और जो बाद में रिजल्ट जारी हुआ उसमें अगर कोई फर्क है किसी जगह, किसी 1-2 पोलिंग स्टेशन में भी फर्क है, तो फिर भी उनकी बात में कोई वजन आ जाएगा। इसमें सर जो नून लीग का मौक़िफ़ है, नून लीग ये समझती है कि जो फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशंस में जो उनके पोलिंग एजेंट्स के सामने जो काउंटिंग होकर एक साइन हो जाते हैं, उनका ये है कि वो क्रॉस चेक किया जाए, जो बाद में जो फॉर्म इशू हुए या जो फॉर्म दिखाए गए उनमें और इनमें उन्हें लगता है कि कोई तजाद है, यानी पोलिंग स्टेशन पे नताइज कुछ और थे और बाद में जब ये सारे एक जगह जमा हो गए तो कुछ और थे। बिल्कुल उनका हक है, अगर उनका ये तहफ़्फ़ुज़ है और उनके पास कोई सबूत है तो उनको चाहिए कि वो रिटर्निंग अफसर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और जाके उन्हें कहें कि जी जो फॉर्म 45 जारी हुए हैं ये हमारे पास पहले वाले मौजूद हैं, अब आपने जो रिकंसाइल करके फॉर्म 47 दिया है उसमें बाकायदा लिखा होता है, फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का जारी होता है, उसके ऊपर पोलिंग स्टेशन नंबर लिखा होता है। तो अगर उनके पास फर्ज करे पोलिंग स्टेशन नंबर 101 और उसका उन्होंने जो फॉर्म जारी किया वो मेरे पास मेरे उम्मीदवार का फॉर्म जारी है, उसमें मेरे उम्मीदवार को 150 वोट मिले, 151 वोट मिले हैं, ठीक। और जो वहां पे फॉर्म 47 में जारी हुआ फॉर्म 45 101 उसमें वहां पे कोई 170 या 180 वोट है, तो ये जो वेरिएशन है बिल्कुल बड़ी सॉलिड रीजन होगी, उनकी बात में वजन होगा और ये उनका हक है, इसको रिकंसाइल होना चाहिए, चेक होना चाहिए, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। ठीक, बड़ी जबरदस्त बात है। हम जीते हुए थे और जीत सिर्फ हमारा ही हक है, ये ना लॉजिकल बात है, ना कोई मानेगा। ये बड़ा बेहतरीन सर आपने अपना पॉइंट इस पे क्लियर किया। सर ये बताएं कि अब ये जो एक इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो भी इत्फाकिया तौर पे हुआ जा रहा है इन 249 वाला, इससे पहले
پی ڈی ایم کے اجلاس میں آپ کا اور پی ایم ایل این کا اس پہ بھی تھا کہ آپ لوگ استعفے نہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ استعفے مانگ رہے تھے، تو یہ کچھ دراڑیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد کے لیے اگر یہی چیزیں چلتی رہیں تو آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا نہیں ہو سکتی؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں براڈر اسپیکٹرم میں؟ دیکھیے، جو دراڑیں بڑھنے کا عمل ہے نا جی، وہ یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. ہمارا جو پہلے استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نفی کر دیا گیا اور پھر ایک شوکاز دیا گیا ہمیں، جس پہ تلخی ہو گئی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نے ساری حدیں کراس کر دی الزام تراشی کی. اس سے ایک بیڈ ٹیسٹ آیا. اس کے جواب میں ہم نے بھی پھر کوئی کم نہیں کیا، ہم سے بھی بڑی تلخ جواب دیے گئے. جی جواب دیے گئے، لیکن وہ بھی تلخ تھے. اگر نہ ہوتے تو اچھا ہوتا، لیکن اس کا آغاز ہم نے کسی جگہ پہ نہیں کیا. آغاز مسلم لیگ کی طرف سے ہوا ہر موقع پہ. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے، اور ابھی بھی مسلم لیگ کو جو تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میڈیا میں الزام تراشی کریں، آپ اس کی ریمیڈی اور ریٹرننگ افسر ہے، لیکن مریم بی بی ہو یا مسلم لیگ کے باقی قیادت ہو، ان کی میڈیا کے اندر گفتگو سے رزلٹ میں تبدیلی یا اس کے اندر تو کچھ نہیں ہوگا. اس کا ایک پروسیس ہے. آپ نے درخواست دی ہے ریٹرننگ افسر کو، اور اس سے اپنے تحفظات سے آگاہ کریں. الیکشن کمیشن میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں. عدالتیں تو مسلم لیگ کو تو ریلیز دیتی ہی ہے نا جی، ویسے ہی. ٹھیک. تو ان کا حق ہے کہ وہ بالکل جا کے وہاں اپنے ریلیز کی بات کر سکتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا حق ہے تو ان کو ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو، جس طرح مریم بی بی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں، اگر انہوں نے 5 سال پورے نہیں کرانے، واقعی ان کی کوئی ڈیل نہیں ہے، تو پھر تو ان کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے بارے میں گفتگو کرنے کی بجائے میڈیا میں وہ کورٹ کا سہارا لیں. وہاں ان کا حق ہے، اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ حق ملنا چاہیے. ان کی تسلی ہونی چاہیے کہ ان کی شکست جنون ہے، تاکہ شاید ان کو یہ بھی گمان ہو کہ نہیں جناب، آپ وہ سیزر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ سیزر کے پاس ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، اس سے کھڑا کیا ہوتا تھا، جو ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے کہہ دیتا تھا کہ سیزر، اس کے کان میں کہتا تھا سیزر یو آر مارٹل. کہیں اس کو اپنی طاقت میں یہ نہ شک پڑ جائے کہ تم اب بھی ہو گئے، اب تم ختم نہیں ہو گئے. تو کوئی بندہ مسلم لیگ کے کان میں یہ بھی کہہ دیا کرے کہ جی آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ ناقابل شکست ہے، آپ کو شکست ہوتی ہے. ٹھیک. آپ ہارنے جیتنے والے ہیں، جیت بھی ہوگی ہار بھی ہوگی. ان کے کان میں یہ بھی کوئی کہتا رہے تو اچھا رہے گا ان کے لیے. ٹھیک. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نون لیگ کی طرف سے رویہ بہتر ہو جاتا ہے تو پی ڈی ایم اور آپ کا جو اوور آل اپوزیشن اتحاد ہے وہ پھر سے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزوں کو آگے لے کے جا سکتا ہے گورنمنٹ کے خلاف؟ دیکھیے، میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہوگا. ٹھیک. ہوگا اس لیے کہ اس ملک کے عوام نے اس وقت جتنی تکلیفیں برداشت کر لی ہیں اب ان میں اور سکت نہیں ہے. لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں وقت نے باندھ رکھا ہے. اپوزیشن کو اکٹھے ہو کے صرف عمران خان سے جان نہیں چھڑانی، اس ملک میں آئینی حکومت قائم کرنے کے لیے جو مسلم لیگ نعرہ مار رہی ہے، ہمارا تو یہ پرانا نعرہ تھا، اگر ووٹ کو عزت دو اور آئینی حکمرانی کا نعرہ یہ درست مار رہے ہیں اور دل سے اس کے ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں سب کو مل کے اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوگا. کہ کسی ایک الیکشن کے نتیجے میں کسی ایک جماعت کے ذریعے یہ تبدیلی نہیں آ جائے گی، بلکہ یہ تسلسل کے ساتھ مختلف الیکشن کے اندر ایک طویل جنگ ہوگی، ایک طویل جدوجہد ہوگی، جس کے نتیجے میں ہم اس ملک میں صحیح معنوں میں آئینی حکمرانی قائم کر سکیں گے اور تمام اداروں کو آئین کے تابع لا سکیں گے. وہی وقت ہوگا جب صحیح معنوں میں ہم پاکستان کے عوام کو ان کی خواہشوں کے مطابق حکمرانی دے سکیں اور ان کے مسائل کا خاتمہ کریں. ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب موجود تھے، جنہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کی کہ جو NA-249 میں پیپلز پارٹی پہ دھاندلی کا الزام ہے وہ سراسر غلط ہے. انہوں نے چیلنج کیا کہ PMLN کی لیڈرشپ میڈیا پہ بیانات کے بجائے کوئی ایویڈنس لے آئے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر PDM اتحاد کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ PMLN کے رویے اور ان کے میڈیا پہ بیانات سے پہنچ رہا ہے. انہوں نے بڑا واضح ہمارے پروگرام میں بات کی اور کہا کہ PMLN کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا تاکہ ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہو سکیں اور موجودہ گورنمنٹ جو کہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے اس کے خلاف تحریک چلا سکیں. ناظرین، ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب سے بات کی اور انہوں نے NA 249 میں اپنی جیت کے حوالے سے بات کی, اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ PMLN کے جو خدشات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا کہ کیونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو لوگوں نے ان کی چھٹی کرا دی. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہم اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا گزشتہ روز جو گلگت بلتستان کا وزٹ تھا, جس میں 370 ارب کا میگا ڈیولپمنٹل بجٹ وہاں فنڈ دیا گیا, اور کہا گیا کہ یہ 5 سالوں میں ہم لگائیں گے گلگت بلتستان کے ٹوریزم کو پروموٹ کریں گے, انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, ہیلتھ ایجوکیشن بہتر کریں گے اور باقی چیزوں کو ٹھیک کیا جائے گا, جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے. اور لیکن اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی محض ایک دعویٰ ہے اور اس کی یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے گی. اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس سیگمنٹ میں ہم جانیں گے کہ بشیر میمن کے جو الزامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ, پرائم منسٹر عمران خان پہ, کہ وزیر اعظم نے انہیں اپنے دفتر میں بلا کے کہا کہ وہ قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ ان کے اثاثوں کی چھان بین کرے اور ان پہ کیس بنائے. یہ چیزیں کس حد تک درست ہیں, الزامات ہیں, کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما احمد جواد صاحب موجود ہیں, جن سے ہم ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. سر, آپ کے وقت کا شکریہ. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو NA 249 میں ہوا سر کراچی میں, تو سیٹ آپ کی تھی, گورنمنٹ کی جیتی ہوئی سیٹ تھی, وفاق میں آپ کی حکومت تھی, کراچی میں آپ کے MNAs موجود ہیں, گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ساری چیزیں. تو اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا, یا جو آپ کے کلیمز تھے کراچی کو لے کے, جو پروجیکٹس آپ اناؤنس کرتے آئے, ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے کراچی والوں کا رد عمل ہوا؟ کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں, دیکھیں اس کے 2-3 اینگلز ہیں جو کہ میں بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اینگل تو یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً 20% کے قریب ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کانسٹیچوئنسی میں 80% لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا. اچھا. اس کے نتیجے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو ووٹ بینک تھا وہ کم ہوا, اور اس میں among all the political parties صرف واحد پیپلز پارٹی ہے جو معجزاتی طور پہ, جس کا پچھلی دفعہ 2018 میں 7,000 اس کا ووٹ بینک تھا اس کانسٹیچوئنسی میں, وہ بڑھ کے 16,000 ہو گیا, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اب ہمیں اس معجزے کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا کہ ایک طرف تو تمام پولیٹیکل پارٹی کا ووٹ بینک کم ہوا, ٹرن آؤٹ بھی کم ہوا, یہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے یہ ڈبل کیسے ہو گیا, اور ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. دیکھیں, اگر ہم پیپلز پارٹی کی سندھ میں کارکردگی کو دیکھیں تو پچھلے 12.5 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ ہے. کیا کراچی کا کوئی مسئلہ, چاہے وہ پینے کا صاف پانی ہو, چاہے وہ گاربیج ڈسپوزل, کوڑا کرکٹ کے ڈسپوزل کا ہو, چاہے وہ ٹریفک کا ہو, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہو, سیکیورٹی کا ہو, بیسک سیوک کمیونٹیز کا ہو, تو کراچی کے عوام کو تو 12 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا. تو پھر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ PTI کو کارکردگی کی بنیاد پہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کے اندر اور اس کانسٹیچوئنسی میں یہ ذمہ داری عوام کو ریلیف دینے کی کس کی تھی؟ یہ ذمہ داری تو پروونشل گورنمنٹ کی تھی, صوبائی حکومت کی تھی, وہاں پہ عوام کو ریلیف دینا. تو وہ جو لاجک اور ریزن یہ دی جا رہی ہے PTI کے ہارنے کی, اس کے مطابق تو پھر پیپلز پارٹی کو جیتنا نہیں چاہیے. تو یہ اس لیے اس الیکشن کے حوالے سے بڑے کوسچن مارکس ہیں کہ یہ الیکشن کس طریقے سے مینیج ہوا. اس کے میں جو ریزلٹس کل آ رہے تھے ان کے درمیان سڈنلی وہ ریزلٹ روک کیوں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ اس کے بعد پھر وہ شروع ہو گئے, اور میرا خیال ہے 1-2 پولیٹیکل پارٹیز اور بھی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ریزلٹس کے اوپر. تو یہ ایک میں کہوں گا کہ ایک ایسا الیکشن کہ جس کے نتیجے کو آپ بنیاد بنا کے شاید کسی پولیٹیکل پارٹی کی آپ اسیسمنٹ نہ کر سکیں. یہ ایک مینجڈ الیکشن تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو مینیج کیا. یعنی اس میں نون لیگ کا اور آپ کا بیانیہ پہلی دفعہ ایک ہے, نون بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے اور آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں, اگر ایک الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ پھر نون لیگ یا PTI یا
یہ والی بات نہیں ہوتی. وہ تو یہ ہے کہ جو بھی اس کمپٹیشن میں موجود ہوتے ہیں, وہ پاک سرزمین پارٹی ہے, ان کو بھی اعتراض ہے, ایم کیو ایم کو بھی اعتراض ہے, جی پی ایم ایل این کو بھی اعتراض ہے, پی ٹی آئی نے بھی اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے. تو یہ چیزیں تو ایک ظاہر ہے کہ جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز, اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے انالیسس پیش کیے ہیں کہ یہ معجزہ جو ہے پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی تو باٹم میں تھی اس کانسٹیچوئنسی میں, تو یہ یکا یک بغیر کارکردگی کے کراچی کے عوام کو کسی قسم کی بغیر کوئی فیسیلیٹیشن, بغیر کوئی ہیلپ کیے ہوئے ان کا ووٹ بینک کس طرح سے ڈبل ہو گیا. جی پوائنٹ آپ کا ویلڈ بالکل احمد جواد صاحب. سر جو اس کے علاوہ یہ اس پہ آپ کا موقف آ گیا, ظاہر ہے یہ آگے دیکھتے ہیں. نون لیگ نے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے, شاید باقی جماعتیں بھی جائیں گی, پی ٹی آئی بھی جائے گی, دیکھتے ہیں وہ کیا اس کا کوئی ریکاؤنٹنگ ہوئی, جو بھی ہوا رزلٹ سامنے آ جائے گا. بشیر میمن صاحب کے جو الزامات ہیں سر وہ بڑے سنگین ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے انہیں بلایا, انہیں کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے چھان بین کریں, ان کے اثاثے تلاش کریں, ان پہ کیس بنائیں. تو اس میں آپ کے انہوں نے فروخ نسیم صاحب کا بھی نام لیا جو وزیر قانون ہے, باقی لوگوں کے بھی نام لیے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اگر یہ ایسا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے کہ اس طرح اپنے اختیارات کا استعمال کیا جائے, اور اگر نہیں ہوا تو پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ بشیر میمن کے خلاف کیا کارروائی کر سکتی ہے قانونی؟ دیکھیں سول سروسز کا اگر آپ اس کا سٹرکچر, اس کا قانون اور رولز بائی لاز جس کے تحت سول سروسز میں لوگ کام کرتے ہیں, اگر آپ اس کا اگر معائنہ کریں تو یقیناً آپ کو اس میں یہ ایک چیز ضرور مل جائے گی کہ کوئی بھی سول سرونٹ ان لافل آرڈر یا ان لافل کمانڈ کو اوبے کرنے کا مجاز نہیں ہوتا. ٹھیک. اور کوئی بھی غیر قانونی, چاہے وہ کوئی پرائم منسٹر ہو یا کوئی پریزیڈنٹ ہو یا کوئی منسٹر ہو, اگر اس کو کوئی دیتا ہے تو وہ سول سرونٹ اس کو فالو کرنے کا مجاز نہیں. یہ تو دیکھیں آپ کا پاکستان کا اپنا قانون ہے. جی ٹھیک. اور بشیر میمن صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے بعد اگر یہ باتیں بتا رہے ہیں, کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ وہ اس سروس میں ہوتے ہوئے اس چیز کو اس طرح کا کوئی حکم اگر ان کے پاس آیا تھا تو وہ نہ صرف اس کا انکار کرتے بلکہ اپنے ہی محکمے کے قانون کے مطابق اپنا ایک جسے کہتے ہیں ریڈریس آف گریوینسز, کہ آپ ہائر اتھارٹیز کو اپروچ کرتے ہیں جی کہ مجھے جو ہے غیر قانونی احکامات دیے گئے ہیں اور میں ان کو فالو نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ تو ایک پروفیشنل سول سرونٹ, ایک آنسٹ سول سرونٹ اور ایک قانون اور قاعدے کے مطابق چلنے والا سول سرونٹ تو یہ کرے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ اس ٹائم پہ وہ خاموشی سے نوکری کرتا رہے, پھر ریٹائرڈ بھی ہو جائے, اور ریٹائرڈ ہونے کے بھی 2 سال بعد وہ ایک نازک موقع کے اوپر حکومت یا کسی بھی پاس میں کسی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو جائے جی کہ فلانے وقت پہ مجھے اس نے یہ کہا تھا تو فلانے وقت پہ مجھے سر مان لیتے ہیں کہ یہ ان کے جو الزامات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. میں آپ کی بات سے اگر اتفاق کروں تو کیا آپ کی گورنمنٹ کا ایک ظاہر ہے ایک سابق آفیسر ہیں وہ نام لے کے بتا رہے ہیں, تو کیا گورنمنٹ کوئی ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی طرف جائے گی کہ جس سے یہ معاملہ کلیئر ہو؟ ورنہ ایک عام آدمی تو ٹھیک ٹھاک کنفیوز ہو گیا نا کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جتنے کیس بنائے سارے انفلوئنس کر کے بنائے اور کسی کیس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. دیکھیں آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ کنفیوژن ضرور پیدا ہوتا ہے, اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے ان کو ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس, حتیٰ عزت کا نوٹس بھیجا ہے. ٹھیک. اب جہاں تک حکومت کا کوئی ایکشن ہے تو ظاہر ہے اس کو ڈیلیبریٹ کیا جا رہا ہوگا, کیونکہ آپ ایکشن اگر لیتے ہیں تو وہ بھی تو قانون کے مطابق ہی آپ کو ایکشن لینا ہوگا نا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہی ہے کہ بشیر میمن کے ان الزامات کو سرکاری طور پہ ہم کس طرح سے ٹیک اپ کر سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ سامنے آئے گا. ٹھیک. احمد جواد صاحب آخری چیز جو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان کا گزشتہ روز دورہ ہوا اور اس میں انہوں نے 370 ارب کا ایک بہت بڑا میگا پیکیج گلگت والوں کے لیے اناؤنس کیا جو بڑا ضروری بھی تھا, ڈیزرونگ بھی ہیں ساری چیزیں.
لیکن اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ جس طرح کراچی پیکج 1100 ارب کا تھا، اس سے پہلے ایک پیکج ہوا لیکن آن گراؤنڈ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس بار بھی یہی ہوگا، یہ صرف اعلان کی حد تک ہے اور گراؤنڈ پہ اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آئیں گے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک کراچی کا تعلق ہے یا سندھ کا تعلق ہے، پی ٹی آئی نے اگر کوئی بھی وہاں پہ پروجیکٹ کرنا ہے، میگا پروجیکٹ کرنے ہیں، کوئی کام کرنے ہیں، تو ظاہر ہے سندھ حکومت کے ذریعے کرنے ہیں. ابھی تک ہمیں جو وہاں پہ مسائل پیش آئے ہیں کہ جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے وہاں پہ کچھ پروجیکٹس لانچ کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ پچھلے 72 سال سے ایک وہاں پہ کراچی کے پاس ہی سمندر میں ایک بنڈل آئیلینڈ ہے، بالکل غیر آباد، جس میں جھاڑیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ سندھ میں اور پاکستان میں متعدد دفعہ حکومت کر چکی ہوئی ہے، اور سندھ میں تو لگاتار پچھلے 12.5 سال سے کر رہی ہے، جی اس نے کبھی اس آئی لینڈ کی پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اور جب فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر قدم اٹھایا، جس میں ایک آرڈیننس کے ذریعے اس پہ انویسٹمنٹ اور وہاں پہ اس کو ایک ٹورزم کے حوالے سے ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے کام شروع کیا، تو سندھ کی حکومت نے اس میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی، اور وہ این او سی جو وہ دے چکے ہوئے تھے اس این او سی کو بھی واپس لے لیا. یعنی ایک سچویشن یہ پیدا کر دی کہ نہ ہم جیسے کہتے ہیں نا ناپے کھیڑاں گے نہ تانوں کھیڑیں گے. تو پیپلز پارٹی کی جو ایک اسٹریٹجی کراچی کے حوالے سے بھی اور سندھ کے حوالے سے بھی، لیکن جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، اس لیے اگر 370 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے اپروو ہوا ہے، تو وہ آپ دیکھیے گا کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بڑے میگا پروجیکٹس وہاں پہ ہوں گے، آپ کو آن گراؤنڈ چیزیں نظر آ سکیں گی. تو اس لیے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. کراچی میں بھی ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اگر ہمیں صوبائی حکومت کا تعاون حاصل ہوتا. ٹھیک، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو وعدہ ہے، جو عوام میں آج خوشی ہے، وہ برقرار رہے گی اور یہ چیزیں آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کی جائیں گی. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما احمد جواد صاحب موجود تھے، جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بالخصوص بات کی اور کہا کہ جو 370 ارب کا جو پروجیکٹ ہے، وہ جو پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کو، ان پہ نہ صرف عمل ہوگا بلکہ وہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے کہ کس طرح اس سے گلگت بلتستان کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا. ناظرین، NA249 کے حوالے سے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کیا اقدامات کرتا ہے اور کس طرح اس پورے معاملے کو لے کے چلا جائے گا، اور جو تحفظات ہیں دوسری جماعتوں کے جو الیکشن ہاری ہیں، وہ اپنے جو ان کے گریوینسز ہیں یا ان کے پاس جو ایویڈنس ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ کیسے اسے پریزنٹ کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.